اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ معرفت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم آپ کی صفات، منازل اور سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب غیبت طوسی کے مطابق سلام بن ابی امرہ سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صاحب امر کا ایک گھر ہے جس کو بیت الحمد کہتے ہیں، اس میں ایک چراغ آپ کی پاکیزہ ولادت کے دن سے روشن ہے، اور جس دن آپ تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے اس دن تک روشن رہے گا۔ جبکہ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب ہمارے قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی اور لوگ سورج کی روشنی سے مستغنی ہو جائیں گے۔ ان کی مملکت میں ہر شخص اتنی طویل عمر پائے گا کہ ایک ایک فرد سے ہزار ہزار فرزند پیدا ہوں گے اور لڑکی پیدا نہ ہوگی۔ آپ مسجد کوفہ سے باہر ایک ایسی مسجد تعمیر کروائیں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے، اور کوفہ کے مکانات نہر کربلا سے متصل ہو جائیں گے، اور آبادی اتنی وسیع ہو جائے گی کہ اگر کوئی شخص بروز جمعہ اپنے خچر پر سوار ہو کر چلے تو اس کو نماز جمعہ نہیں ملے گی۔ اسی طرح عمر بن ثابت نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام کوفہ میں داخل ہوں گے تو وہاں 3 پرچم لہرا رہے ہوں گے، لوگ آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے اور آپ منبر پر جا کر خطبہ دیں گے، اور لوگوں پر ایسی رقت طاری ہوگی کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، پھر لوگ آپ کی بیعت کریں گے۔ جب دوسرا جمعہ آئے گا تو لوگ عرض کریں گے، فرزند رسول، آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا ایسا ہی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، مگر یہ مسجد اتنے بڑے اجتماع کے لیے ناکافی ہے۔ آپ فرمائیں گے، اچھا تو میں تم لوگوں کے لیے ایک دوسری مسجد کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ کوفہ سے باہر نکلیں گے اور ایک ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے زمین پر خطوط کھینچیں گے جس کے 1000 دروازے ہوں گے، جو اتنی وسیع ہوگی کہ تمام مجمع کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر آپ آدمیوں کو بھیجیں گے کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی پشت کی طرف سے ایک نہر کھودیں اور نجف و حرا کی طرف لے جائیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہو راستے کے لیے پل تعمیر کر دیں، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر گیہوں سے بھری ہوئی ٹوکری رکھے ہوئے آٹا پسوانے کے لیے کربلا جا رہی ہے۔ جابر جعفی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، آپ فرماتے تھے، عمر بن خطاب نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بتائیے کہ ان کا اسم کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نام سے متعلق میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں کسی کو ان کا نام نہ بتاؤں یہاں تک کہ اللہ ان کو مبعوث کر دے۔ اس نے کہا، تو ان کی صفات بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ ایک درمیانہ قد والے جوان، حسین چہرہ، بال خوشنما، بڑے اور دونوں شانوں پر پڑے ہوئے، اور ان کے سر اور ریش کے سیاہ بالوں کے حلقے میں ان کے نورانی چہرے کا حسن بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے، اور وہ ایک بہترین عورت کے فرزند ہیں۔ صالح بن ابی اسود سے روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مسجد سہلہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ہمارے صاحب امر کی منزل ہوگی جب وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں آئیں گے۔ ابو سعید خراسانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، کیا مہدی اور قائم دونوں ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، پھر ان کا نام مہدی کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا، وہ ہر امر خفی کی طرف ہدایت کریں گے، اور قائم اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ وہ اپنے نام کے مر جانے کے بعد قیام کریں گے، اور وہ قیام کر کے عظیم انقلاب برپا کریں گے۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام قائم مسجد حرام اور مسجد رسول دونوں کو منہدم کرا کر
دوبارہ ان دونوں کو ان کی اصل بنیادوں پر تعمیر کرائیں گے اور بنی شیبہ کے ہاتھ قلم کریں گے کیونکہ وہ چور ہیں اور ان کو کعبہ پر لٹکائیں گے۔ ابو صادق سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا عہد حکومت تو سب کے بعد ہی آئے گا، ہم سے قبل ہر خاندان اور قبیلے کو حکومت کرنے کا موقع دیا جا چکا ہوگا تاکہ ہمارے دور حکومت کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملا ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عاقبت تو متقین کے لیے ہے۔ ابو الجارود سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، امام قائم علیہ السلام 309 سال حکومت کریں گے۔ جتنے عرصے تک اصحاب کہف کے غار میں رہنے کی خبر ہے، وہ اپنے دور حکومت میں زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اللہ ان کو زمین کے تمام شرق و غرب پر فتح دے گا اور لوگوں کو اتنا قتل کریں گے کہ سوائے دین محمد کے کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ وہ حضرت سلیمان بن داؤد کی سیرت پر عمل کریں گے۔ جبکہ عبد الکریم بن عمرو خصمئی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، امام قائم علیہ السلام کتنا عرصہ حکومت کریں گے؟ امام نے فرمایا 7 سال، مگر یہ 7 سال تم لوگوں کے 70 سال کے برابر ہوں گے۔ موسیٰ ابار سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اہل عرب کو ڈرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے وہ بہت برا زمانہ آنے والا ہے، اس لیے کہ امام قائم کے ساتھ ان میں سے کوئی فرد واحد بھی خروج نہ کرے گا۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔